ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا أيها الذين آمنوا
اے ایمان والیو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دی کسے صورت بھی پیروی نہ کریا جے۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ مالک الملک دی ذات بابرکات دے واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اس دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں اپنی حیاتی دے اندر کسی انسان نے اس بات دا اندازہ کرنا ہوئے کہ میرا رب میرے نال کنا پیار کردا ہے، میں اپنے رب دے کنا کو قریب ہاں، میرے مالک دی میرے نال محبت کتنی کو ہے، یا کسی انسان نے اس بات کا اندازہ کرنا ہوئے کہ میرے مرن تو بعد غالب گمان میرے نال میرا مالک کس طرح دے معاملات کرے گا، تو حضرات عزیز وقار علماء لکھتے ہیں کہ ایسے انسان نو اپنی تنہائی تے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان دی تنہائی اس طریقے دی ہے کہ بندہ کلیاں بیٹھا ہے تنہائی دے اندر ہے، تے تنہائی دے اندر اللہ پاک نو یاد کردا ہے، اور اللہ پاک نو یاد کردیاں اللہ دے ذکر دے اندر اللہ دی یاد دی وجہ تو انسان دیاں اکھاں دے اندروں اتھرو نکل آندے نے، دل یہ محسوس کردا ہے کہ تیرا ایک مالک بھی موجود ہے جڑا تیری ہر حرکت تو باخبر ہے، جڑا تیری ہر چیز نو نوٹ کر رہا ہے، اور جنہیں تیرے کولوں ہر چیز دے بارے سوال کرنا ہے۔ دل دے اندر کچھ نہ کچھ اللہ پاک دا خوف موجود ہے، تو میرے پیارے بھائیو یہ اس بات دی علامت ہے کہ یہ انسان اللہ رب العالمین دی محبت دا طلبگار ہے۔ اس انسان دا مالک اندے نال مکمل طور تے نہیں تے کچھ حد تک اللہ پاک اس انسان دے نال پیار کردا ہے، اور اندے برعکس اگر اللہ پاک نے تنہائی دے رون تو محروم رکھیا ہے، تنہائی دیاں عبادات تو اللہ پاک نے محروم رکھیا ہے، تو پھر یاد رکھو یہ اس بات دی علامت ہے کہ ایسے انسان نو توبہ دی ضرورت ہے۔ ایسے انسان دا مالک اس انسان دے نال ناراض ہے۔ اللہ پاک دے کولو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ساڈیاں تمام عبادات نو قبولیت دے نال نوازے، اور اللہ پاک اپنی رضا اور اپنی رضا واسطے جستجو اور کوشش کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن صرف نبی پاک علیہ السلام دیاں دو احادیث تہاڈے سامنے بیان کرنیاں نے، اور یہ دونوں احادیث بخاری اور مسلم دیاں متفقن علیہ روایات نے۔ انہاں دونوں احادیث دے اندر ساڈی زندگی دے جتنے بھی معاملات ایک انسان اپنی زندگی چ کردا ہے، کاروباری معاملات، سماجی معاملات، قومی معاملات، سیاسی معاملات، خاندانی معاملات،
جس طرح دی بھی زندگی دے نال انسان متعلق ہے، جس طرح دی بھی زندگی دے نال انسان جڑیا ہے، ایک مسلمان ہون دی حیثیت دے نال یہ دوویں احادیث ہر انسان دے نال بڑا گہرا تعلق رکھدیاں نے۔ اور پھر ساڈے معاملات دے اندر جڑیاں اے نفرتاں اور قدورتاں پائیاں جاندیاں نے، بغض دی جڑا اسی بہت زیادہ شکار ہاں، انہاں ساریاں چیزاں نو، انہاں ساریاں نفرتاں نو اور انہاں ساریاں گناہاں نو دور کرن دے اندر انہاں دو احادیث دا بہت ہی بنیادی کردار ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا کہ میرے گھر دے اندر یا میری کاروباری لین دے اندر یا میری خاندانی لین دے اندر ایک محبت والی فضا قائم ہو جائے، آپس دے اندر پیار اور محبت پیدا ہو جائے، تو احباب گرامی قدر یہ دو احادیث ہر انسان نو زبانی یاد کر لینیاں چاہیدیاں نے اور اپنی زندگی دے اندر انہاں دے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس بات دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں کہ جتنا اج دے اس دور دے اندر اسلام دا نقصان غیر مسلم نے کیتا ہے، اندے تو کئی گنا زیادہ نقصان ایک مسلمان نے چاہدیاں نہ چاہدیاں، پتہ ہون دے باوجود یا پتہ نہ ہون دے باوجود ایک مسلمان انسان نے اسلام دا نقصان کیتا ہے۔ تو آئیے نبی پاک علیہ السلام دیاں دو مختصر جیاں حدیثاں نے، انہاں دے مفہوم نو، انہاں دے ترجمے نو ذہن دے اندر بٹھا کے اپنی عملی زندگی دے اندر انہاں نو اپنان دی کوشش کریے۔ سنیے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں یہ دو احادیث، اور انہاں نو یاد کر کے انہاں دے مطابق اسی اپنی زندگی نو پرکھیے اور نتیجہ اخذ کریے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہیں اور کس مقام تک اسی جانا ہے۔ جڑی آیت میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر کی فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر ایک بڑا پیارا پیغام ساڈے واسطے ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان لے کر کے آن والے ہو، اے میرے آخری پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ پاک نے سانو مخاطب کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے، اے اہل ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، سر دیاں والاں تو لگ کے تے پیراں دے نوہاں تک اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرما رہے نے، اے اہل اسلام، اسلام دیاں بعض باتاں نو من کے تے بعض دا انکار کر کے، ایک کہانیاں ونڈا کر کے اللہ پاک فرماندے نے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان دے آکھے نہ لگیا جے، شیطان دے ہمراہی نہ بنیا جے، شیطان دے نقش قدم تے نہ چلیا جے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ جڑا انسان اسلام دیاں بعض باتاں نو تسلیم کر لیندا ہے، بعض دا انکار کر دیندا ہے اور وہ انسان شیطان دا ہمراہی بن جاندا ہے، ایسا انسان اللہ پاک دیاں برکتاں تو محروم ہو جاندا ہے۔ آؤ لوگو اپنے آپ نو کامل مسلمان بنائیے، پورے دے پورے اپنے آپ نو اسلام دے اندر داخل کریے تے قابل تعریف مسلمان بن جائیے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے قابل تعریف مسلمان دی پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعریف کی کیتی ہے۔ سب تو پہلی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگو روایت بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو حقیقت دے اندر مسلمان انسان ہوئے کہ جڑا مسلمان اپنی زندگی دے اندر اپنی زبان تے اپنے ہاتھ دے اوپر کنٹرول رکھدا ہے، اپنی زبان دے اوپر کنٹرول رکھدا ہے، اپنی زبان نو احتیاط دے نال استعمال کردا ہے اور اپنے ہاتھ نو احتیاط دے نال استعمال کردا ہے۔ اس حدیث دا مطلب کی ہے؟ اس حدیث دا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مسلمان، آپ علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ نماز ایک مسلمان نو لغو و لغب تو منع کر دیے، نماز ایک مسلمان نو فحش گوئی تو منع کر دیے، بے حیائی اور عیاشی تو نماز روک دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دا عملی زندگی دے اندر کردار ہونا چاہیے
اگر انسان مسلمان ہے اور مسلمان ہون دے نال نال نمازی ہے تے نمازی انسان نو کدی فحش گو نہیں ہونا چاہیے، نمازی انسان نو لہو و لغب دے اندر مبتلا اپنے آپ نو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات عزیز وقار، ایک مسلمان دی شان یہ ہے، ایک مسلمان نمازی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کردا ہے، اللہ رب العالمین دے حق حقوق بھی ادا کردا ہے، تے ایسے انسان اللہ رب العالمین دا اے برگزیدہ انسان بن جاندا ہے۔ اور اگر انسان نمازی بھی ہوئے اور لہو و لغب بھی کردا ہوئے، اگر انسان نمازی بھی ہوئے اور غیبتاں بھی کردا ہوئے، اگر انسان نمازی بھی ہوئے، انسان حاجی بھی ہوئے اور اپنی زبان دا صحیح استعمال نہ کردا ہوئے، تو میرے پیارے بھائیو ایسے انسان نو سمجھ جانا چاہیے کہ میری مسلمانی دے اندر کسی قسم دی کمی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب تو پہلی چیز اور سب تو پہلا فرض جڑا ایک مسلمان دا بندا ہے، اپنی زبان دا اپنے کنٹرول دے اندر رکھ کے استعمال کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا انسان اپنی زبان دی، نبی پاک نے فرمایا حفاظت کریا کرو، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں، جڑا انسان مینوں دو باتاں دی ضمانت دے دیندا ہے نا، دو چیزاں دی جڑا انسان مینوں ضمانت دے دے، ایک وہ چیز جڑی اندے دو جبڑیاں دے درمیان ہے یعنی کہ زبان، اور دوسری جڑی اندیاں دو لتاں دے دو ٹنگاں دے درمیان ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان نو میں جنت دی ضمانت دے دیں۔ اور صحابی بیان کردے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی اپنی زندگی دی کوئی سویر کر دے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان نو پکڑ کے تے اپنی زبان نو مخاطب کر کے کیا کر دے، اللہ دا واسطہ ہی سیدھی رہی، اگر تو سیدھی رہیں گی تے میرا دل بھی سیدھا ہے، میرا دماغ بھی سیدھا ہے، میرے جسم دے سارے اعضاء ہی سیدھے نے۔ تے پوچھن والیاں نے پوچھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر اس طرح دا معاملہ کیوں کر دے جے؟ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سنیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دے ہاں سارے لوگ اکٹھے ہون گے، ہر انسان دے عملہ دا حساب کیتا جائے گا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جڑے انساناں نو اللہ جہنم دے اندر سٹے گا، انہاں دے اندروں سب تو زیادہ جڑے لوگ جہنم دے اندر جان گے زبان دی وجہ تو جان گے۔ اے زبان دیاں ہلاکتاں بہت زیادہ نے، کسی انسان دی نیکی نو تباہ کرنے واسطے زبان دا ایک بول کافی ہے، ایک ہسدے وسدے گھر نو اجاڑن واسطے زبان دا ایک بول کافی ہے، ایک اچھی خاصی زندگی نو برباد کرن واسطے زبان دا ایک بول کافی ہے۔ اور اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا انسان اللہ پاک تے ایمان رکھدا ہے اور قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، جس انسان نو پتہ ہے اس بات دا کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، اور جڑا انسان اس بات تے یقین رکھدا ہے کہ اس زندگی تو بعد ایک دن میں مرنا ہے، اللہ پاک دے کول پہنچنا ہے، اللہ پاک نے میرے کولوں میرے تمام اعمال دا حساب وصول کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان نو جدوں بھی بولے اپنی زبان دے اندروں اچھی بات کرنی چاہیے، فلیقل خیرا، اگر چنگی گل نہیں آندی، چنگی گل منہ چوں نہیں کڈ سکدا، او لیصمت، تے خاموش رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام دی جس طرح نماز پڑھنا، سنتا پڑھنا، اے نبی مسواک کرنا، اے نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں نے، میرے پیارے بھائیو خاموش رہنا بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت اور حکم ہے۔ اگر کوئی خیر دی بات معلوم ہے کرو، ضرور کرو، لیکن اگر کوئی چنگی گل نہیں آندی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، خاموشی دے نال اپنی زندگی گزار۔
اور خطبہ حجۃ الوداع آخری خطبہ نبی پاک علیہ السلام دا۔ اج اسی کسی انسان نو بے عزت کرنا، کسی دی فیملی دی گل کرنا، کسی دے گھر دی گل کرنا، کسی دی ذات تے تان کرنا، کسی دی برادری دی گل کرنا، انہاں چیزاں نو اسی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کسی نو ذات دا مہنا، کسی نو برادری دا مہنا، کسی نو قد دا مہنا، کسی نو کم مال دا مہنا، یہ چیزاں ساڈا معمول بن چکیاں نے۔ وہ انسان اپنے آپ نو بڑا فخریہ انداز دے نال پیش کردا ہے جڑا چار بندیاں دے اندر ایک انسان نو ذلیل کر سکے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دی بات سنی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام نو واز کر رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس طرح اللہ پاک نے بیت اللہ نو حرم قرار دیتا ہے، بیت اللہ دے اندر کوئی انسان کسی انسان دا قتل نہیں کر سکدا، کسی جانور نو قتل نہیں کر سکدا، بیت اللہ دی حدود دے اندر کوئی انسان کسی پودے اور گھاس نو بھی نقصان نہیں پہنچا سکدا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ پاک نے بیت اللہ نو حرم قرار دیتا ہے، نبی پاک فرماندے نے اے مسلمانوں، میں اللہ دا پاک پیغمبر تہاڈے واسطے دوسرے مسلماناں دی جان، مال اور عزت انہاں تیناں چیزاں نو حرام قرار دینا۔ کوئی مسلمان ہوئے اور دوسرے مسلمان دے مال تے حملہ کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان دا شیوا نہیں ہو سکدا۔ کوئی مسلمان ہوئے اور دوسرے مسلمان دی عزت تے حملہ کرے کسی وجہ دے نال یا کسی بغیر وجہ تو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان انج نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان دی عزت دوسرے مسلمان دے اوپر حرام ہے، مال حرام ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان دی جان نہیں لے سکتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام۔ اور پھر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چوری دے نال، کسی دا مال غصب کرن دے نال اور کسی نو قتل کرن دے نال نبی پاک علیہ السلام نے عزت دا تذکرہ کیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی نو بے جا بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، جگت بازی کرنا، الزام تراشی کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے کہن دا مطلب یہ ان دا گناہ اتنا ہی سخت ہے جتنا کسی مسلمان نو قتل کرن دا ہے۔ اللہ پاک دے کولو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اتھوں تک کہ وہ مسلمان انسان اپنے دوسرے مسلمان بھرا واسطے جو اپنے واسطے پسند کردا ہے وہ اندے واسطے پسند نہ کرے۔ کسی مسلمان دی پسند نو اپنی پسند سمجھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس چیز دا نام ایمان ہے۔ اور جدوں تک کسی مسلمان دے اندر اے والا جذبہ پیدا نہیں ہوندا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن انسان اپنے بارے یہ گمان کردا ہے، میں یہ سمجھنا کہ مینوں زندگی دے اندر کوئی انسان دھوکھا نہ دے۔ اگر میں اپنے واسطے سمجھنا تو پھر مینوں بھی چاہیے کہ میں ہر انسان واسطے یہ سوچ اپنے ذہن دے اندر رکھاں کہ میں کسی نوں دھوکھا نہیں دینا۔ اگر میں چاہنا کہ میرے نال کوئی بندہ جھوٹھی گل نہ کرے، میرے نال کوئی انسان جھوٹ نہ بولے، مینوں بھی کسی انسان دے نال جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو میں اپنی ذات واسطے پسند کرنا
جدوں تک ایسا جذبہ ایک مسلمان بھائی دے بارے میرے دل دے اندر نہیں، نبی پاک نے فرمایا مسلمان اور مومن نہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے بارے تے یہ گمان کردا ہے نا جی کہ لوگ میری بڑی عزت کرن، میری بڑی شان و شوکت ہوے، ہر انسان مینوں اچھے الفاظ دے نال پکارے، اچھے اندازے گفتگو دے نال میرے نال گپ شپ لاوے، میرے نال بات کرے، تو اس انسان نو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیاں واسطے بھی اس طرح دا رویہ اختیار کرے۔ اگر میں چاہنا کہ میریاں غلطیاں نو معاف کیتا جائے تے مینوں بھی چاہیے کہ میں باقی مسلماناں دیاں غلطیاں نو معاف کراں۔ اگر میں چاہنا کہ میرے عیب دوسرے لوگاں دے سامنے نہ آن، میریاں کوتاہیاں کسے دوسرے مسلمان دے سامنے نہ آن، تے مینوں بھی چاہیے کہ میں اپنے آپ نو، اپنی زبان نو اس بات تو بچاواں کہ دوسریاں دیاں عیب جوئیاں کر کے، انہاں دے خامیاں تلاش کر کے دوسریاں دے سامنے میں پیش نہ کراں۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، لوگو المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کردے نے، میں نبی پاک علیہ السلام کو سنیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا بھائی ہویا کردا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک انسان مسلمان ہوئے تے وہ اپنے دوسرے مسلمان تے کدی ظلم نہیں کردا، ولا یسلمہ، اور ضرورت پین تے وہ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو بے یارو مددگار بھی نہیں چھڑدا۔ تے اگے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جیڑا انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی دی ضرورت نو پورا کرن دے اندر کسے دوسرے مسلمان دی ضرورت نو پورا کرن دی خاطر تگو دو کردا ہے، محنت کردا ہے، کوشش کردا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انسان مسلماناں دیاں ضرورتاں نو پورا کردا ہے تے اللہ پاک اس انسان دیاں ضرورتاں نو پوریاں کردا رہندا ہے۔ وَمَنْ سَتَرَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً قَرَّبَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا کائنات دے اندر بہت عظیم سوداگر ہے وہ انسان جڑا کسے انسان دی پردہ پوشی کردا ہے یا کسے انسان دے مصیبت دے وقت کام آندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جڑا انسان اس دنیا کائنات دے اندر کسے مسلمان دی ایک مصیبت نو دور کردا ہے، اوکھے ویلے تے کام آ جاندا ہے، قرب اللہ عنہ بہا یوم القیامہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کل قیامت والے دن دیاں پریشانیاں نو ختم کر دے گا۔ انسان اس دنیا دیاں لوگاں دیاں پریشانیاں نو حل کردا ہے، اللہ پاک کل قیامت دیاں پریشانیاں نو حل کر دیندا ہے۔ اقسم بجلال اللہ، میں اللہ رب العالمین دی عزت دی قسم اٹھا کر کے کہنا کہ اگر کوئی انسان انہاں دونوں احادیث نو اپنی عملی زندگی دے اندر نافذ کر لیندا ہے یا اپنی سماجی زندگی دے اندر، اپنی آئینی زندگی دے اندر، اپنی خاندانی زندگی دے اندر، الغرض کسے طرح دی بھی زندگی ہے، انسان اگر انہاں دونوں احادیث نو سامنے رکھ کے چلن دی کوشش کردا ہے، ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی دی خیر خائی کردا ہے، اپنے مسلمان بھائی واسطے چنگا سوچدا ہے، کدی کسے واسطے مندہ نہیں سوچدا، اللہ رب العالمین اس انسان دی زندگی نو پرسکون بنا دیندے نے، اور اللہ پاک ایسے انسان نو شان والی موت دے کے، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان نو کل قیامت والے دن جنتاں دا مہمان بنا دیندے نے۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو انہاں دونوں احادیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔